اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کل یو کے جماعت مسجد فضل کے 100 سال مکمل ہونے پر ایک تقریب منعقد کر رہی ہے، جس میں غیر مہمان ہمسائے وغیرہ بھی مدعو کیے گئے ہیں۔ مسجد فضل کی ایک تاریخی حیثیت ہے اس لحاظ سے کہ یہ جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد ہے جو عیسائیت کے گڑھ میں بنائی گئی تھی، اور پھر یہاں سے اسلام کی حقیقی تعلیم اور تبلیغ لوگوں میں اسی پیمانے پر شروع ہوئی۔ آج ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، لیکن حیرت ہے کہ اس خود کاشتہ پودے کے ذریعے سے ان لوگوں کی، مغرب میں رہنے والے لوگوں کی مذہب کی کمزوریاں ان کے ممالک میں ظاہر کر کے اسلام کی خوبصورتی کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اور ان اعتراض کرنے والوں کو تو یہ توفیق نہیں ملی کہ اس طرح تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ہاں، مسجد فضل کی تعمیر سے پہلے ووکنگ میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، اور اس کو بنانے والے مشہور مستشرق G.W. لائٹنر تھے، جو لاہور میں اورینٹل کالج کے پرنسپل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، پھر انگلستان واپس آ گئے، اور 1889 میں 1889 میں ووکنگ کے علاقے میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ وہی سال ہے جب جماعت احمدیہ مسلموں کا قیام عمل میں آیا، اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام محمد مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کا آغاز فرمایا۔ ان مشہور پروفیسر صاحب نے مشرقی علوم کا ایک ادارہ بھی اس کے ساتھ قائم کیا تاکہ مسلمان دینی علم بھی حاصل کر سکیں اور اپنی عبادت بھی کر سکیں۔ یہ مسجد جو بنائی گئی، اس میں خطیر رقم والیہ بھوپال بیگم شاہ جہاں نے دی تھی، اور انہی کے نام پر اس کا نام بھی ہے۔ بہرحال ان پروفیسر صاحب کی وفات ہو گئی 1899 میں، اور یہ مسجد بھی مکفل ہو گئی۔ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خواجہ کمال الدین صاحب یہاں آئے، انہوں نے اسے کھلوانے کی کوشش کی اور کامیاب ہوئے، اور انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اب اس مسجد کا ایک ٹرسٹ بنایا گیا ہے جس کا مجھے نگران بنایا گیا ہے، اور پھر دوبارہ اس میں عبادت شروع ہوئی۔ جب یہ کھولی گئی اس وقت خواجہ کمال الدین صاحب کے ساتھ چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی گئے اس مسجد میں، وہاں جا کر انہوں نے نفل پڑھے، بڑی دعائیں کی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت مسلم موعود نے تحریک کی، مبلغین کی، لیکن فنڈس کی مہیا نہیں ہو سکتے تھے، لیکن بہرحال کسی طرح کوشش کر کے چودھری فتح محمد صاحب سیال یہاں بھجوائے گئے، اور انہوں نے پھر خواجہ صاحب کے ساتھ
کچھ عرصے کام کیا۔ پھر حضرت خلیفہ مسیح اول کی وفات کے بعد خواجہ صاحب نے خلیفۃ المسیح ثانی کی بیعت نہیں کی، اس پر چودھری فتح محمد سیال انہیں چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ بہرحال یہ ووکھنگ کی مسجد تھی، لیکن باقاعدہ مسلمان فرقے یا جماعت احمدیہ کی طرف سے مسجد جو ہے وہ مسجد فضل ہی ہے جو بنائی گئی۔ بے شک آج انگلستان میں بھی، لندن میں بھی اور مغربی ممالک میں بھی مسلمانوں کی بہت ساری مساجد ہیں، لیکن لندن میں پہلی مسجد ہونے کا اعزاز مسجد فضل کو ہی حاصل ہے۔ لیکن جو مساجد ہیں یہاں، وہ بھی اسلام کی وہ خوبصورت تعلیم دنیا میں نہیں پھیلا رہی یا مغربی ممالک میں نہیں پھیلا رہی جس سے پیار، محبت اور صلح اور آشتی کا پیغام ہر ایک کو پہنچتا ہو، جس طرح کہ جماعت احمدیہ کی مساجد سے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، باقی مغربی دنیا کی مساجد جو ہیں حکومتوں کی مدد سے، بعض حکومتوں کی، غیر حکومتوں کی مدد سے، یا بعض اسلامی حکومتوں نے بھی تھوڑی سی مدد کی، ان کی یہ تعمیر کی گئی ہیں یا ان کے اخراجات چل رہے ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ کی یہ خوبی ہے کہ جماعت، بلکہ ان مساجد کو تو اب بھی حکومتوں کے فنڈ سے، ان جو بنی ہوئی ہیں تنظیمیں یہاں مسلمانوں کی، ان کو حکومتی فنڈ ملتے ہیں حکومت کی طرف سے یہاں انگلستان میں بھی، لیکن جماعت احمدیہ کوئی فنڈ نہیں لیتی۔ جماعت احمدیہ کی یہ خوبی ہے کہ جماعت کی مساجد لوگوں کے چندوں سے اور قربانیوں سے تعمیر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تو انگلستان میں بھی جماعت کی قربانی کی وجہ سے درجنوں مسجدیں بن چکی ہیں، اور مغربی ممالک میں بھی بے شمار مساجد تعمیر ہو گئی ہیں۔ بہرحال آج مسجد فضل کے حوالے سے ہی میں کوئی ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس ذکر کی اہمیت کا اظہار اس وقت ہوگا، یا ہم جو تقریب 100 سال پورے ہونے پر کر رہے ہیں اس کا فائدہ تب ہوگا جب ہم مسجد کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے، جو کہ اس کی آبادی کا حق ہے، اپنی حالتوں کو بدلنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنے کا حق ہے، اپنی نسلوں کو مسجد سے جوڑنے کا حق ہے۔ ہم نے تو یہ حقوق پورے کرنے ہیں، بس اسے ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایک فنکشن کر کے یا چراغاں کر کے خوش نہ ہو جائیں، بلکہ اس مسجد کے حق کو پورا کریں، اس کی تاریخ کو دیکھیں اور اس تاریخ پر غور کریں، پھر اپنی حالتوں پر غور کریں۔ اس حوالے سے بنیادی بات جو پہلے میں کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے مغرب میں پھیلنے کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ یہی چیز ہے جو ہماری تبلیغی سرگرمیوں کی بنیاد ہے۔ ایک جگہ اسلام کے مغرب میں پھیلنے کے بارے میں ایک رویا کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا ہی طلوع شمس جو مغرب کی طرف سے ہوگا، جو ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں، لیکن اس عاجز پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک کے مغرب جو قدیم سے ظلمت، کفر و ضلالت میں ہیں، آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ بڑی دادی صاحب نے فرمایا، اس لیے ہمیں امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ ان ممالک میں بھی اسلام پھیلے گا۔ پھر آپ کی ایک اور پیش گوئی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے
اور ان کے رنگ سفید تھے، اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہوگا۔ سو میں نے اس کی تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں مگر میری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی، اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے۔ در حقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے دین کی عقل تمام ایشیا کو دے دی اور دنیا کی عقل تمام یورپ اور امریکہ کو۔ فرمایا کہ نبیوں کا سلسلہ بھی اول سے آخر تک ایشیائی کے حصے میں رہا، اور ولایت کے کمالات بھی انہی لوگوں کو ملے۔ اب خدا تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت ڈالنا چاہتا ہے، یعنی مغربی ممالک کے لوگوں پر نظر رحمت اللہ تعالیٰ ڈالنا چاہتا ہے۔ بس یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد، خواہش اور دعا اور خوشخبری، اور یہ ہے وہ کام جس کو جاری رکھنے کے لیے آج جماعت احمدیہ انگلستان میں بھی اور برطانیہ کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی، امریکہ میں بھی اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا رہی ہے۔ اور مسجد فضل کی ابتدا بھی اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ووکنگ کی مسجد میں خواجہ کمال الدین صاحب آئے تھے پہلے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کی بیعت انہوں نے نہیں کی، اور اس وجہ سے چودھری فتح محمد سیال جو اس وقت ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اکٹھا کام کرنے میں دقت محسوس کی، ان کے ساتھ کام کرنے میں، اور علیحدہ ہو کر پھر ایک دوسری جگہ آ کر جماعت احمدیہ کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور پیغام پہنچانے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ان کو کامیابیاں بھی ہوئیں۔ غرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ چودھری فتح محمد سیال جماعت احمدیہ کے پہلے مبلغ ہیں جو باقاعدہ مبلغ بن کر یہاں آئے، اور سب سے پہلا پھل بھی آپ کو ملا جن کا نام مسٹر کوریو تھا، جو ایک جرنلسٹ تھے۔ یہ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد پھر 1 درجن سے زائد لوگ احمدی مسلمان ہوئے۔ چودھری صاحب کی تبلیغ زیادہ تر لیکچروں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ آپ اسلام کا پیغام اس طرح پہنچایا کرتے تھے کہ مختلف جگہوں پر جا کر کلبوں میں اور سوسائٹیوں میں جا کے تقریر کیا کرتے تھے، پھر یہاں سے قادیان سے خلیفہ مسیح ثانی نے چودھری فتح محمد سیال کو واپس بلا کے قاضی عبداللہ صاحب کو بھیجا مبلغ بنا کے۔ انہوں نے یہاں کچھ عرصے کام کیا، اور یہ بھی صحابی تھے قاضی صاحب بھی، اور ان حالات میں جب کہ جنگ شروع ہو چکی تھی، یہ بڑا مشکل کام تھا، پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی، تبلیغ کا کام بہت مشکل تھا، لیکن یہ لوگ تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ قاضی صاحب کے زمانے میں مشن کو ایک مستقل جگہ بنانے کی غرض سے اسٹار اسٹریٹ کا مکان کرائے پر لیا گیا۔ پھر تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ قاضی صاحب کے یہاں ہوتے ہوئے ہی حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو مبلغ کے طور پر بھجوایا۔ انہوں نے 1917 سے جنوری 1920 تک یہاں قیام کیا۔ 1919 میں دوبارہ چودھری فتح محمد سیال کو اور مولوی عبدالرحیم صاحب نیئر کو یہاں بھجوایا گیا، اور ان دونوں نے بے لوث کام کیا اور احمدیت کی تبلیغ کی۔ 1920 میں چودھری فتح محمد سیال کو یہ کہا گیا حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی طرف سے کہ انگلستان میں کوئی زمین خریدیں جہاں مسجد بنائی جائے، اور ایک باقاعدہ مشن ہاؤس بنا کے وہاں کام شروع کیا جائے، جس کے لیے پھر کوشش ہوئی، اور 2200 پاؤنڈ سے اوپر کی رقم سے پٹنی کے علاقے میں یہ جگہ خریدی گئی۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی، اس وقت آپ ڈلہوزی میں تھے، آپ نے وہاں بڑا فنکشن کیا، اور پھر وہاں اس مسجد کا نام بھی معین فرمایا مسجد فضل کے نام سے، اور اس کے بعد چندے کی تحریک ہوئی تاکہ مسجد کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم اکٹھی ہو سکے۔ یہ قطعہ زمین ایک یہودی سے
حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال نے خریدا تھا، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، جس میں اب تو نئی تعمیر ہو چکی ہے، لیکن اس وقت ایک مکان تھا اور تقریباً 1 ایکڑ کے قریب زمین تھی۔ پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس مسجد کی مزید کس طرح آگے پیش رفت ہوئی، تعمیر کس طرح ہوئی کہ 1924 میں ویمبلے کی نمائش کے دوران بعض معززین کو یہ خیال آیا کہ اس عالمگیر نمائش کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف مذاہب کی بھی نمائش کی جائے، اور عیسائی مذہب کو الگ رکھ کر، جس کے حالات سے اہل مغرب خود ہی واقف ہیں، دوسرے مذاہب کے بارے میں معلومات لی جائیں اور لندن بلا کر ان کے نمائندوں کو ان کے لیکچر دلوائے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے مولوی عبدالرحیم صاحب نیّر کو بھی، جو اس وقت یہاں مبلغ تھے، جماعت احمدیہ کی طرف سے لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا۔ مولوی صاحب نے، مولانا نیّر صاحب نے قادیان اطلاع کی۔ اس پر حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے اس کو قبول کرتے ہوئے یہاں سے کوئی نمائندہ ہم بھیجیں گے، اسلام کی خوبیاں بیان کرے جو، اور ساتھ ہی آپ نے خود خلیفہ مسیح ثانی نے ایک مضمون لکھنا شروع کر دیا جس میں اسلام کی خوبیاں بیان کی گئیں اور حقیقی تعلیم بیان کی گئی، اور بڑی ضخیم کتاب بن گئی ہے لیکچر کے لیے جو آپ نے لکھ کے دی، جو احمدیت یا حقیقی اسلام کے نام سے اب شائع بھی ہو چکی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جماعتی نمائندگان کی شورا بلائی گئی، جس میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اور حضرت عبدالرحیم صاحب درد نے تجویز کی کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ حضرت خلیفہ مسیح خود وہاں جائیں، بجائے اس کے کہ کسی نمائندہ کو بھیجا جائے، اور چند رفقا بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ خود انگلستان تشریف لے جائیں گے، دمشق اور مصر وغیرہ کے دورے کرتے ہوئے یورپ پہنچیں گے اور اپنے ساتھ چند افراد کو لے کے جائیں گے، جن میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب بھی شامل تھے۔ یہ دونوں، حضرت مرزا شریف احمد صاحب، چودھری ظفر اللہ خان صاحب اپنے خرچ پہ آئے تھے یہاں۔ اسی طرح خلیفہ مسیح ثانی انہوں نے بھی اپنا خرچ کچھ دیا تھا۔ بہرحال حضرت خلیفہ مسیح ثانی دمشق اور مصر سے ہوتے ہوئے اٹلی اور سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے راستے سے انگلستان پہنچے۔ 22 اگست 1924 کو یہاں پہنچے، اور یہاں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ورود مسعود کے متعلق حضرت خلیفہ مسیح ثانی کو ایک رویا پہلے سے دکھلایا گیا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے انگلستان کے ایک مقام پر اترے ہیں اور ایک لکڑی کے کندھے پر پاؤں رکھ کر ایک کامیاب جرنیل کی طرح چاروں طرف نظر کر رہے ہیں کہ آواز آئی، ولیم دی کانکرر۔ گویا انگلستان کی روحانی فتح حضور کے ورود انگلستان کے ساتھ مقدر تھی، جو اب ظہور میں آئی۔ اخبارات نے حضور کے سفر اور انگلستان پہنچنے کو بڑا نمایاں طور پہ شائع کیا، اور آپ وہاں پہنچ کر پھر لندن وکٹوریہ اسٹیشن پر اترے، پورٹ سے پھر وہاں گئے وکٹوریہ، یہاں آپ اترے۔ یہاں سے آپ اور آپ کی جماعت سینٹ پال کے عظیم الشان اور انگلستان کے سب سے بڑے گرجے کے سامنے پہنچے یہاں، اور اس کے بعد اس کے سامنے ٹھہر کر آپ نے خدائے ذوالجلال سے اسلام اور توحید کی فتح کی دعا کی، اور پھر آپ شہر میں داخل ہوئے، اپنے قافلے کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ آپ کی رہائش کے لیے ایک چھوٹی جگہ کا پہلے ہی انتظام کر لیا گیا تھا، ایک اچھی جگہ کا پیلس تھا، ایک جگہ تھی، بڑا گھر تھا جو کرائے پر لیا گئی تھی یہ عمارت۔ مذہبی کانفرنس کے مضمونوں اور پرائیویٹ ملاقاتوں اور پبلک لیکچروں، اور اس دوران میں نعمت اللہ خان شہید صاحب کو سنسار بھی کیا گیا تھا، یہ بھی خبر ملی تھی کابل سے۔ اس کے واقعات کی وجہ سے جماعت احمدیہ کو کافی شہرت ملی اور کافی اخباروں میں اس کا چرچا ہوا۔ بہرحال ان فنکشنوں کے بعد مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے کی باری آئی، اور یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہایت شاندار اور پر اثر طریقے سے ہوا۔ مسجد کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ ولایت میں تبلیغی سلسلہ جاری ہوتے ہی حضرت خلیفہ مسیح ثانی ایت اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ کو
مسجد کے وقت وجود میں لانے کا خیال پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں بار بار مکانوں کے بدلنے سے تبلیغ کے اثر کو سخت نقصان پہنچتا تھا۔ ایک بہرحال مرکز ہونا چاہیے جماعت کا، گھر کرائے پہ لیتے جائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس کی وہ باقاعدگی نہ رہنے سے اثر نہیں ہوتا اتنا، تو اس لیے آپ کو خیال تھا کہ ایک مرکز باہر ہونا چاہیے، مگر یہ کام بظاہر مشکل نظر آتا تھا۔ اس کے لیے کوئی عملی تدبیر 1919 تک پیدا نہیں ہو سکی۔ روپے کی فراہمی اور لندن میں موجود زمین کا ملنا جو کافی ہو اور شرفاء کے محلے میں ہو اور ایسی ہو کہ جس میں قانونی طور پر کوئی شرط اور پابندیاں عائد نہ ہوں، اور یہ بات لندن کے مکانات اور قطعات اراضی خریدنے میں اور اس پر حسب منشاء عمارت بنانے میں بڑی سخت روک تھی، یہ ساری شرائط بھی پوری ہوں۔ پھر اس کی تعمیر اور نگرانی پر سب سے بڑھ کر لوگوں کی توجہ کو اس طرف کھینچنا، یہ وہ سب امور تھے جو اس کے راستے میں حائل تھے۔ لیکن خدا نے ہر انتظام بہترین طریق پر اور بہترین صورت میں پورا کر دیا۔ سب سے پہلے روپے کی فراہمی تھی۔ وہ اس طرح ہوئی کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ پاؤنڈ کا نرخ گرنا شروع ہوا۔ جب پاؤنڈ کی قیمت بہت زیادہ گر گئی تو خلیفہ مسیح ثانی کے دل میں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی تحریک بڑے زور سے پیدا ہوئی، اور آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور 6 جنوری 1920 کو آپ اس خیال کے تحت ظہر کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے کہ وہاں اس وقت مسجد میں بس لیٹ آنے والے نمازیوں کی نماز پڑھ رہے تھے، جن کی وجہ سے رستہ رکا ہوا تھا، تو آپ وہاں رک گئے اور وہیں پھر بیٹھ گئے، اور ہم بیٹھ کر آپ نے ناظر بیت المال کو فرمایا کہ اس وقت 14-15 ہزار روپے قرض لے کر انگلستان بھیج دیا جائے، اور روپیہ تبدیل ہونے سے آج کل کیونکہ ریٹ گر رہا ہے تو کافی پاؤنڈ مل جائیں گے۔ جب گھر تشریف لائے آپ اس کے بعد اور اس تحریک کو آخری شکل تحریر میں دی، ناظر بیت المال نے بھی لکھا، پھر آپ نے اس کو کیا اس تحریر کو، تو بجائے 14-15 ہزار کے 30 ہزار رقم آپ نے لکھ دی، اور آپ نے بجائے قرض کے، پہلے یہ تھا نا قرض بھیجو، چندے کا لفظ لکھ دیا۔ حضور فرماتے تھے کہ گویا خود بخود ہی ایسا ہو گیا، یہ تحریک لکھ کر اس روز عصر کے وقت ناظر بیت المال کو دے دی، اور آپ نے انہیں فرمایا کہ اس کے لیے مغرب کے بعد لوگوں کو جمع کیا جائے۔ مسجد مبارک میں وہاں گنجائش بہت کم تھی اور اعلان کے لیے وقت بھی تھوڑا تھا، مگر پھر بھی حضور کی اس پہلی تحریک پر 6000 چندہ جمع ہو گیا۔ دوسرے دن مستورات میں تحریک فرمائی، پھر اس دن عصر کے وقت مردوں کے درمیان مسجد اقصیٰ میں دوبارہ، اور بالآخر 9 جنوری 1920 جمعہ کے دن خطبے میں عام اعلان کیا، اور 10-12 جنوری تک صرف قادیان کا چندہ ہی 12000 تک پہنچ گیا، اور اس غریب جماعت نے قادیان کے اور لوگوں نے بڑی قربانی کر کے چندہ اکٹھا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس غریب جماعت سے اس قدر چندے کی وصولی خاص تائید الہی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اس وقت چندے کے ساتھ شامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا، اور اس کا وہی لوگ ٹھیک اندازہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہو۔ سب مرد عورتیں نشے سے چور ہو کر، قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر چندے دے رہے تھے۔ ایک بچہ غریب اور محنتی آدمی کا بیٹا تھا، اس نے کہا میں نے 13.5 روپے جوڑے ہیں۔ اس زمانے میں تو 13.5 روپے کی کچھ نہ کچھ قیمت تھی، اور جو ریٹ گرا تھا اس کے مطابق بھی 1-1.5 پاؤنڈ تو ہوگا ہی۔ بہرحال کہتا 13.5 روپے جوڑے ہیں اور وہ چندہ میں بھجوا رہا ہوں۔ حضرت مسلم موعود نے فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کن امنگوں کے ماتحت اس بچے نے وہ پیسے جمع کیے ہوں گے، لیکن مذہبی جوش نے خدا کی راہ میں ان پیسوں کے ساتھ ان امنگوں کو بھی قربان کر دیا،
اور بہرحال اس قربانی میں لوگ بے شمار بڑھتے چلے گئے۔ پھر آپ نے باہر گرداسپور، لاہور وغیرہ میں تحریک کی اور خیال تھا کہ 30,000 روپیہ ان 3 ضلعوں سے پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو پھر آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ باقی جماعتوں کو شکوہ نہ ہو، تو پھر میں نے اس کو مزید بڑھا دیا اور رقم بھی بڑھا کر 1 لاکھ کر دی تاکہ لوگ ثواب میں شامل ہوں۔ بلکہ ایک شخص نے یہ لکھا حضرت مسلم موعود کو کہ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے جو میں کوئی بزنس کر رہا ہوں۔ اس کے شکریہ میں ولایت میں احمدیہ مسجد بنانے پر جس قدر خرچ ہوگا سارا خود خرچ کروں گا۔ حضرت مسلم ثانی نے فرمایا کہ میں نے اس کی اجازت تو نہیں دی کیونکہ کسی کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال یہ رقم اکٹھی ہونا شروع ہوئی، جمع ہوئی اور یہ رقم بینک آف انڈیا کے ذریعے سے انگلستان بھجوائی گئی جو 3,468 پاؤنڈ بنتی ہے۔ اندازہ لگا لیں آج کے اپنے حالات کا اور اس وقت کے حالات کا۔ روپاؤں میں 52,000 روپے بن جاتی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر یہ رقم جمع ہو گئی، پھر بعد میں مزید رقم بھیجی گئی اور اس طرح ان دنوں میں پاؤنڈ قیمت بھی دوبارہ گر گئی، جس سے زیادہ رقم تھوڑے سے کم روپوں میں زیادہ پاؤنڈ مل گئے۔ 15 روپے سے 6 روپے پہ پاؤنڈ آ گیا۔ پھر بہرحال اس مسجد کی تعمیر اور سنگ بنیاد کا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے یہاں آنے سے آغاز بھی ہوا۔ 19 اکتوبر 1924 اتوار کے دن اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس وقت تاریخ میں لکھا ہے کہ 18 اکتوبر 1924 کے روز اخبار نے لکھا تھا کہ 19 اکتوبر کے موسم کی پیشگوئی یہ کی تھی کہ موسم عمدہ رہے گا اور سورج نکلے گا، مگر خدا تعالیٰ نے اس کی پیشگوئی کو غلط ثابت کر دیا اور اپنی ہستی کا ایک کھلا ثبوت دیا اور صبح سے بارش شروع ہو گئی۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، بڑا اچھا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں جو لوگ آئیں گے افتتاح کے لیے وہ اخلاص سے ہی آئیں گے۔ کل بھی بارش کی پیشگوئی ہے، اب دیکھیں کیسا پیشگوئی پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ جو لوگ آئیں گے اخلاص سے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ تقریب کامیاب ہوگی۔ چھوٹا خیمہ یا مارکی لگائی گئی تاکہ مارکی میں بیٹھ کے پروگرام آرام سے سن سکیں لوگ اور دیکھ سکیں۔ مختلف لوگوں کو دعوتی کارڈ بھیجے گئے تھے، پارلیمنٹ کے ممبران تھے، لیڈر تھے، سیاستدان تھے، ڈپلومیٹس تھے، مختلف قسم کے لوگ شامل تھے۔ تھوڑا وقت تھا اس لیے خیال تھا کہ بہت کم لوگ آئیں گے، لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں مہمان آ گئے۔ مختلف ملکوں کے نمائندے شامل ہوئے اور یہ تقریب ہر لحاظ سے کامیاب ہوئی۔ اس تقریب کے وقت جہاں سنگ بنیاد نصب کرنا تھا حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہوئے اور آپ کے کھڑے ہونے پر تلاوت حضرت حافظ روشن علی صاحب نے کی 2 صورتوں کی، اللیل کی اور اعلیٰ کی۔ اس کے بعد حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے خطبہ فرمایا، خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ آج ہم ایک ایسے کام کے لیے جمع ہیں جو اپنی نوعیت میں بالکل نرالا ہے، یعنی ایک ایسی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جو محض اس ہستی کو یاد کرنے اور اس کے حضور میں اپنی عبودیت کا اظہار کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو سب دنیا کی پیدا کرنے والی ہستی ہے، خواہ وہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں اور کسی حکومت کے ماتحت بستے ہوں یا کوئی زبان بولتے ہوں، وہاں جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ ہستی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے حضور میں کل انسان، بڑے اور چھوٹے، کالے اور گورے، مشرقی اور مغربی کا سوال ہی نہیں رہتا، کیونکہ جوں اس کے نزدیک چلا جایا جاتا ہے اختلاف مٹتے جاتے ہیں اور اتحاد بڑھتا جاتا ہے۔ بس جس عمارت کی بنیاد رکھنے کے لیے ہم لوگ آج جمع ہوئے ہیں وہ اتحاد اور اتفاق کا ایک نشان ہے
اور اپنے وجود سے ہمیں اس امر کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ہمارا مبدا اور مرجع ایک ہے، بس ہمیں آپس کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنا اور فساد کرنا نہیں چاہیے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں، اور اختلاف تو دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اختلاف نہ ہو، یہ تو اچھی بات ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلافات رحمت کا نشان ہوتے ہیں، نقصان نہیں دیتے، لیکن جو بری چیز ہے وہ میں برداشت ہے، اختلاف ہو جائے اور پھر برداشت نہ ہو، یعنی اتفاق کی حد سے بڑی خواہش، یعنی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے اتفاق کیا جائے، اختلاف نہ ہو، صرف اتفاق ہی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اختلافات بھی ترقی کی نشانی ہیں، اور اگر یہ چیز انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر کامیابیاں بہت قریب ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قوت برداشت انسان میں ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف تو بری چیز ہے، اگر اختلاف بری چیز ہے تو پھر برداشت کی کیا معنی ہے؟ برداشت تو اسی وقت ہوگا جب اختلاف ہوگا، برداشت ہوتا ہی اس وقت ہے جب اختلاف ہو کسی چیز سے، تب انسان برداشت کرے اور نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے غلط رنگ میں کسی دوسرے کو، بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ بس جس چیز کی دنیا کو ضرورت ہے وہ برداشت ہے، یعنی لوگ اختلاف عقیدہ اور اختلاف اصول رکھتے ہوئے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں۔ بے شک ہر ایک شخص کا حق ہے کہ وہ دوسروں کو اس امر کی طرف بلائے جسے وہ اس کے لیے اچھا سمجھتا ہے، کیونکہ بغیر تبلیغ کے علوم کی ترقی نہیں ہو سکتی، مگر جس چیز کا کسی کو حق نہیں وہ یہ ہے کہ دوسرے کے دل کے بدلنے سے پہلے اس کی زبان اور اس کے اعمال کو بدلنا چاہے، یا بعض امور میں اس سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرے، یہ چیز غلط ہے۔ زبردستی کرنی، زبان اور اعمال کو بدلنا، دل بدلنا ہونا چاہیے، اگر زبردستی کی ہے تو یہ غلط ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد اس قسم کی روح پیدا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اسلام نے مسجد کا نام بیت اللہ رکھا ہے، یعنی ایسا گھر جس میں انسان کا حق نہیں کہ وہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے اس سے کسی کو نکال سکے یا کسی کو تکلیف دے سکے، کیونکہ یہ اس کا گھر نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے۔ لیکن پاکستانی ملا آج کل یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری مرضی، ہم جو مرضی کہیں، اور احمدیوں پر مسجدوں میں جانا بھی تنگ کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کسی انسان کا گھر نہیں ہے، خدا کا گھر ہے یہ، جو اسی طرح اس کے دشمن کا خدا ہے جس طرح اس کا خدا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، یعنی اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والے گھر سے لوگوں کو روکے اور اس کی عبادت نہ کرنے دے۔ یہ ظلم آج کل پاکستانی ملا کر رہا ہے اسلام کے نام پہ۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ یمن کے مسیحیوں کا ایک وفد حاضر ہوا، آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ باہر جا کر نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر جا کر نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مسجد میں نماز پڑھ لو۔ قرآن کریم کے حکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ اسلامی مساجد کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہے، اور اسلامی مساجد مختلف مذاہب کے لوگوں کو متحد کرنے کا نقطہ مرکزی ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس روح کے ساتھ اور انہی جذبات کے ساتھ جو بیان کیے ہیں، ہم نے یعنی جماعت احمدیہ نے
اس مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا ہے اور اس کا میں افتتاح کر رہا ہوں، اور میں آج اس سے پہلے میں اس کے سنگ بنیاد رکھوں اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی محبت قائم ہو اور لوگ مذہب کی طرف جس کے بغیر حقیقی امن اور حقیقی ترقی نہیں متوجہ ہوں، اور ہم کسی شخص کو جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے ہرگز اس میں عبادت کرنے سے نہ ہی روکیں گے، بشرطے کہ وہ ان قواعد کی پابندی کرے جو اس کے منتظم انتظام کے لیے مقرر کریں، اور بشرطے کہ وہ ان لوگوں کی عبادت میں مخل نہ ہوں جو اپنی مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس مسجد کو بناتے ہیں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ رواداری کی روح ہے جو اس مسجد کے ذریعے سے پیدا کی جائے گی، دنیا سے فتنہ و فساد دور کرنے اور امن و امان کے قیام میں مدد دے گی، اور وہ دن جلد آئیں گے جب لوگ جنگ و جدال کو ترک کر کے محبت اور پیار سے آپس میں رہیں گے، اور سب دنیا اس امر کو محسوس کرے گی کہ جب سب بنی اور انسان کا خالق ایک ہی ہے تو ان کو آپس میں بھائیوں اور بہنوں سے بھی زیادہ محبت اور پیار سے رہنا چاہیے، اور بجائے ایک دوسرے کی ترقی میں روک بننے کے ایک دوسرے کو ترقی کرنے کے لیے مدد دینی چاہیے، کیونکہ جس طرح باپ کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے بچے آپس میں لڑتے رہیں، اسی طرح خدا بھی تعالیٰ بھی کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق آپس کے جنگ و جدال میں مشغول رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک خدا تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے جو جنگیں ہوتی ہیں آپس میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ کو اسی غرض کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں، اور سب کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں اور باہمی اختلافات کو دور کریں اور آپس میں اتحاد اور محبت پیدا کریں۔ بس جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان تمام نسلی جنگوں اور سیاسی جنگوں کو مٹانے میں کوشاں رہے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہر ملک کو مذہب کے نیک دل ہر ملک کے مختلف مذاہب کے جو نیک دل لوگ ہیں ان کوششوں میں اس کے مددگار ہوں گے کہ امن قائم کیا جائے، اور اس کے آثار بھی آپ نے فرمایا نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ اس وقت وہاں سے مختلف لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مختلف اقوام کے معزز لوگ آج اجتماع میں ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، اور آج 100 سال بعد بھی اس زمانے میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے لوگ، مختلف لوگ، قوموں کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے پلیٹ فارم پر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس مسجد میں جیسا کہ آپ نے یہاں مسجد میں جانے والے ہیں، وہاں مسجد فضل کے نماز پڑھنے والے دیکھ رہے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا کہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے ایک تختی بھی نصب کی تھی جس پر لکھا ہوا ہے کہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی امام جماعت احمدیہ، جس کا مرکز قادیان پنجاب ہندوستان ہے، خدا کی رضا کے حصول کے لیے اور اس غرض سے کہ خدا کا ذکر انگلستان میں بلند ہو اور انگلستان کے لوگ بھی اس برکت سے حصہ پائیں جو ہمیں ملی ہے، آج 20 ربیع الاول 1347 ہجری کو اس مسجد کی بنیاد رکھتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جماعت احمدیہ کے مردوں اور عورتوں کی اس مخلصانہ کوشش کو قبول فرمائے اور اس مسجد کی آبادی کے سامان پیدا کرے، اور ہمیشہ کے لیے اس مسجد کو نیکی، تقوی، انصاف اور محبت کے خیالات کے پھیلانے کا مرکز بنائے، اور یہ جگہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت احمد مسیح موعود نبی اللہ بروز اور نائب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی کرنوں کو اس ملک اور دوسرے ملکوں میں پھیلانے کے لیے روحانی سورج کا کام دے۔ اے خدا ایسا ہی کر۔ 19 اکتوبر 1924 یہ تمہاری تحریر ہے، لکھی ہوئی پڑھ رہے ہوں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دعاؤں کے ساتھ اس مسجد فضل کی بنیاد رکھی گئی، اور مختلف اخباروں نے اس کی بہت زیادہ اشاعت کی،
اور مختلف حوالے حضرت مسلم موعود کی تقریر کے اپنے اخباروں میں شائع کیے اور جماعت کے کام کو بڑا سراہا۔ میں نے جو بعض باتیں بیان کی ہیں آپ کی تقریر میں سے مختصر خلاصہ بیان کیا ہے، تفصیل کافی ہے۔ بہرحال جنہوں نے پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل آخری یہ مسجد تعمیر ہوئی اور 2 سال کے بعد 1926 میں اس کا افتتاح ہوا۔ اس کا افتتاح کرنے تو شاہ فیصل نے آنا تھا، جو اس وقت شہزادہ تھے فیصل، ان کے والد نے کہا تھا جائیں اور ان کو اجازت مل گئی تھی آنے کی، لیکن پھر مسلمانوں کے رد عمل کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو روک دیا اور پھر شیخ عبد القادر صاحب نے اس کا افتتاح کیا اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ میں احمدی نہیں ہوں، لیکن باوجود اس کے ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں اختلافات سے بالا ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ان کا حوصلہ اور کھلا دل ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی جزا دے۔ بہرحال یہ تھی مختصر تاریخ جو مسجد فضل کی تھی، اور یہی اس مسجد کے بنانے کی وجہ تھی کہ مغرب میں اشاعت اسلام ہو۔ بس آج ہم جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 100 سال پورا ہونے پر تقریب منعقد کر رہے ہیں، تو یہ تقریب کوئی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ حضرت مسلم موعود کے ارشادات اور باتوں سے، حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام سے اور باتوں سے میں نے بتایا ہے، یہ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگ اکٹھے ہوں اور خدا واحد کی عبادت کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے ہوں، اپنی روحانی اصلاح بھی کریں اور اپنے اعلیٰ اخلاق کو بھی بلند کریں۔ اس زمانے میں جب کہ لوگ خدا کو بھول رہے ہیں، مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے اور اسی سے ہم دور جا رہے ہیں۔ بس آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں اور اپنے ماحول میں بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ حقیقی زندگی اور ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کا حق ادا کرنے والے ہوں اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنے والے ہوں، اس کے حکموں پر چلنے والے ہوں، تبھی ہم دنیا کو امن اور صلح اور آشتی کے ساتھ کامیابی سے چلا سکتے ہیں اور اس میں زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ یہاں فسادوں اور جھگڑوں کے علاوہ کچھ نہیں، جس کے نظارے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ بس اس مقصد کو ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، تو اس تعلیم کی روح سے ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ اس تبلیغ کو، اس پیغام کو جو اسلام کا پیار اور محبت اور امن سے رہنے کا پیغام ہے، صلح اور آشتی کا پیغام ہے، دنیا کو بتائیں اور آشنا کریں اور پھیلائیں کہ یہی انسان کی بقا کا ضامن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، ورنہ آئندہ نسلیں تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرتی چلی جائیں گی، اور ان جنگوں کی وجہ سے کوئی بعید نہیں کہ آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں اپاہج اور لنگڑی اور لولی پیدا ہوں۔ بس اس لحاظ سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ اس مسجد کے حق کو پورا کرنے والے ہوں اور ہر مسجد کے حق کو پورا کرنے والے ہوں، صرف یہی مسجد نہیں بلکہ ہر احمدی کو ہر جگہ ہر مسجد میں کو بات کرنا اور اس حق کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی عبادتوں کے حق کو پورا کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے حق کو پورا کرنے والے ہوں اور تبلیغ اسلام کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور حقیقی معنوں میں وہ مسلمان بن جائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس زمانے میں آپ کے غلام صادق کو بھیجا، تاکہ اسلام کی نشت ثانیہ کا دور دوبارہ شروع ہو اور دنیا میں اسلام اور خدا واحد کی حکومت قائم ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر